السلام علیکم دوستو، تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں کی فتوحات کا سلسلہ وار ویڈیوز کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ جزیرہ طریف پر کافی کامیابیاں حاصل کرنے اور ضروری معلومات اکٹھی کرنے کے بعد طریف بن مالک نے اپنی کارروائیوں کو پھیلایا اور جزیرہ خضرہ پر حملہ آور ہوئے اور کسی مزاحمت کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ طریف بن مالک نے صرف 300 مجاہدوں کے ساتھ مل کر ہسپانیہ کے ساحلی علاقے فتح کر لیے۔ مسلمانوں کی اس جنگی حکمت عملی سے مسلمانوں کو 3 بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ ایک، ہسپانیہ کی عسکری طاقت اور لشکروں کی تعداد معلوم ہو گئی۔ دوسرا، جنگی مہارت اور اسلحے کی نوعیت کا اندازہ ہوا۔ تیسرا یہ کہ ہسپانیہ کی تمام دفاعی کمزوریاں مسلمانوں پر عیاں ہو گئیں اور مسلمانوں کی زبردست جنگی مشق ہوئی۔ ان سب عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے ہسپانیہ پر حملے کے لیے کہا۔ طارق بن زیاد اس وقت طنجہ میں موجود تھے۔ ہسپانیہ پر حملہ کرنے کے لیے طارق بن زیاد 7000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ ہسپانیہ یعنی اندلس، جسے آج اسپین کہا جاتا ہے، یہ جزیرہ نما علاقہ ہے۔ قدیم دور میں اسے آئیبیریا بھی کہا جاتا تھا۔ ہسپانیہ اور پرتگال اور جنوبی فرانس کچھ علاقے آئیبیریا میں شامل تھے۔ یونانیوں نے اس ملک کو آئیبیریا کا نام دیا تھا۔ یونانیوں کے بعد کنعانی قوم بھی یہاں مسلط رہی۔ یہ کنعانی ملک شام کے مغربی حصے میں رہنے والے ایشیائی تھے جو پیشے کے لحاظ سے تاجر تھے، جو مختلف ملکوں سے بذریعہ بحری جہاز تجارت کرتے تھے۔ اسی دوران وہ افریقہ پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد رومنوں نے بھی 500 سال تک ہسپانیہ پر حکومت کی اور سالانہ خراج وصول کر کے دارالحکومت روم بھیجا جاتا رہا۔ رومنوں پر منگولوں سے مشابہت رکھنے والی گاتھ نامی قوم کی صورت ایک مصیبت نازل ہوئی جو ایشیا سے تعلق رکھتی تھی۔ گاتھ قوم نے وسطی اور مشرقی یورپ پر حملہ کر دیا۔ رومنوں نے ان کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن ناکام رہے۔ ان دنوں رومن سلطنت کے 2 حصے تھے۔ پہلے حصے کا مرکزی شہر روم اور دوسرے کا قسطنطنیہ تھا۔ جس زمانے میں مسلمانوں نے رومنوں کو شام، فلسطین اور مصر سے نکالا تھا اور افریقہ پر قبضہ کیا تھا، اس زمانے میں ہسپانیہ میں گاتھ قوم کا بادشاہ ویٹیزا حکومت کرتا تھا۔ اس کے دور میں پادریوں نے تمام سلطنت پر اپنا مذہبی اقتدار قائم کیا ہوا تھا اور لوگوں پر ظلم و ستم اپنی حدوں کو چھو رہے تھے۔ گاتھ بادشاہ ویٹیزا نے جب ان پادریوں کو اپنی حدوں سے باہر نکلتے دیکھا تو اس نے پادریوں کے اثر و رسوخ کو اور ان کے اقتدار کو توڑنے اور کم کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ پادریوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ویٹیزا کو معزول کرنے کی تدبیر کی اور اس پر یہ الزام لگایا کہ وہ یہودیوں کا خیر خواہ ہے۔ یہودیوں کی خیر خواہی ایک ناقابل معافی جرم تھا جس کو بنیاد بنا کر پادریوں کو ویٹیزا کو معزول کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ لہٰذا انہوں نے ویٹیزا کو معزول کر کے ہسپانیہ کے سپہ سالار راڈرک کو اپنا بادشاہ بنا دیا۔ طارق بن زیاد اپنے 7000 کے لشکر کے ساتھ ہسپانیہ کے ساحل پر اترے۔ جس جگہ پر وہ اترے اس کا نام قرات الاسد رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کا نام جبل الطارق مشہور ہو گیا اور اسی جبل الطارق کو آج جبل العطر کہا جاتا ہے۔ جس وقت اپنے 7000 کے لشکر کے ساتھ طارق بن زیاد ہسپانیہ کے ساحل پر اترے، اس وقت ہسپانیہ کے بادشاہ راڈرک کا سپہ سالار اعلیٰ تدمیر ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ انہی علاقوں میں موجود تھا۔ تدمیر کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر صرف 4 جہازوں پر سوار ہو کر ساحل پر اترا ہے اور اس لشکر کی تعداد صرف 7000 ہے، تو جو لشکر اس وقت اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ فوراً حرکت میں آیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ساحل پر اترنے والے ان 7000 لوگوں کو شکست دے کر اپنے بادشاہ کی نگاہوں میں اور زیادہ باعظمت اور باعزت ہو جائے گا۔ لہٰذا وہ لشکر کو لے کر آگے بڑھا۔ اس وقت تک طارق بن زیاد اپنے لشکر کے ساتھ ساحل پر اتر کر اپنے لشکر کو استوار کر چکے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ راڈرک کا یہ سپہ سالار اعلیٰ تدمیر جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہت سے معرکوں میں شہرت حاصل کر چکا تھا، لہٰذا اپنے اسی عزم میں بڑی تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھا اور طارق بن زیاد پر حملہ آور ہوا۔ لیکن طارق بن زیاد نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اس سختی کے ساتھ حملہ کیا کہ تدمیر طارق بن زیاد کے سامنے اپنے سارے تجربے بھول گیا۔ طارق بن زیاد کے حملے ایسے جرأت مندانہ اور دلیرانہ تھے کہ تدمیر ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ طارق بن زیاد نے اس کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح طارق بن زیاد کے مختصر سے لشکر کے مقابلے میں تدمیر کے لشکر کو، جو طارق بن زیاد کے لشکر سے کئی گنا بڑا لشکر تھا، بدترین شکست ہوئی۔ شکست کھا کر تدمیر بھاگ کھڑا ہوا۔